بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا دل کسی انسان سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ زندگی سائنس کی طرح ہے، آپ جتنا زیادہ تجربہ کریں گے اتنا ہی اچھا نتیجہ آئے گا۔ جب تم دوسروں کے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہو تو ان کے گناہ تمہارے گناہ بن جاتے ہیں۔ انسان ہو کر ایسا کام نہ کرو جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ باپ نہ ہو تو ماں باپ کا کردار بھی نبھا لیتی ہے، ماں نہ ہو تو باپ اس کی کمی کبھی پوری نہیں کر پاتا۔ یہ بھی عورت کی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ توہین کرنا کسی کی فطرت میں ہو سکتا ہے، لیکن احترام کرنا ہماری تربیت میں ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز خوبصورت ہے، لیکن ہر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اگر وہ صبر کرے اور اللہ پر چھوڑ دے تو یاد رکھنا تمہارے لیے یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ داناؤں کی صفت ہے کہ وہ آخرت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور جنت کے عاشق ہوتے ہیں۔ دیمک اور انسان میں فرق صرف اتنا ہے کہ انسان دیواریں کھڑی کرتا ہے اور دیمک دیوار گرا دیتا ہے۔ وقت سے ہارتے وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ یاد رکھیں، ہر لڑائی کے آخر میں صلح ہوتی ہے، لہٰذا اس حد کو کبھی عبور نہ کریں۔ اس کے بعد راستے اور دل تنگ ہو جائیں گے اور عزت و وقار پہلے جیسی نہ رہے۔ حسد کرنے والا انسان کبھی سردار نہیں ہو سکتا اور بزدل انسان کو سرداری زیب نہیں دیتی۔ اچھی باتیں پڑھنے، لکھنے اور سننے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود پڑ جاتی ہے۔ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ اصل نیکیاں کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ پچھتاوا ماضی کو نہیں بدل سکتا اور فکر مستقبل کو سنوار نہیں سکتی، اس لیے حال سے لطف اندوز ہونا ہی زندگی کی حقیقی خوشی ہے۔ کسی انسان کو کبھی دکھ نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ اس کا دکھ تمہاری دعاؤں کے اندر رکاوٹ بن جائے۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دیں، یہ چیز اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ روحانیت کے بلند و بالا مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو ناؤ سے سمندر اور خواہشوں کے جھمیلے کو قابو میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت اگر آپ کی آنکھیں بھر جاتی ہیں تو صرف اتنا سوچیں کہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ اپنے نفس سے بغاوت کیے بغیر رب کریم سے وفاداری ممکن نہیں۔ غلطی کو ماننے کے لیے بھی انسان کو ظرف چاہیے ہوتا ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ 4 چیز صبح جلدی اٹھاتی ہیں: والدین، محبت، محنت اور مجبوریاں۔ جب مقدر لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارا مقدر کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ وقت جب بیدار تھا کم وقت آنکھیں سو گئیں، سو گیا جب وقت تو بیدار آنکھیں ہو گئیں۔ سہارے کی زندگی ایک پیار کرنے کے بجائے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کبھی بھی لوگوں کی رائے ظلم سے نہ بدلو، ظلم سے ان کی رائے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے اکثر بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بارے میں برا کہا جائے اور وہ سچ ہو تو اپنے آپ کو درست کریں، اگر یہ جھوٹ ہو تو اس پر ہنسیں۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھا کرو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی غلط کو ٹھیک کرنا تعمیر سے زیادہ مشکل ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی حکمت و دانائی چاہیے۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ہی ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھوڑی کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اس طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کا مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں ہوگی، اور اگر رد ہو جائے تو مان ختم، آوازیں ختم اور الفاظ بھی ختم۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جائے کہ کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، یقین جانو ایسا معاملہ رب کریم کے دربار میں
بہت جلد پہنچ جاتا ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب تمہیں ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت اداس اور دکھی رہتے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا پیارا رب آپ سے خفا ہے۔ اس لیے لوگوں کو نہیں، رب کو راضی کریں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ حق بات کو پہچاننا چاہتے ہو تو جانو حق بات کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہ ہو وہ حق بات بالکل نہیں۔ تھکاوٹ ہو جانا، ہمت نہ ہارنا، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ مایوس ہو جانا، کیونکہ مایوسی اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ جو یقین رکھتے ہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے انعامات ہیں۔